أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو آج تک نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی اتنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، جنت کی اتنی زیادہ نعمتوں کا بتایا ہے، اتنا زیادہ اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں نہ جس کو کسی کان نے آج تک سنا، نہ کسی آنکھ نے آج تک ان کو دیکھا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا آج تک۔ یعنی جنت کی جتنی نعمتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جو ہم نے سنی ہیں، وہ ہماری عقل سے اوپر ہے۔ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، ہماری عقل بہت محدود ہے، ہم اس دنیا کی نعمتوں کو اس کو شمار کرتے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جیسی نعمتیں ہوں گی وہاں پہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ہم نے اس کو سنا تک نہیں آج تک۔ اتنی نعمتیں سننے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی بہت زبردست اور بہت اعلیٰ وہ نعمتیں ہوں گی، اور ان کو نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، اور ظاہری بات ہے نہیں دیکھا، اور ایسی نعمتیں جن کا دل میں خیال تک بھی نہیں گزرا۔ ہم دل میں جتنے خیالات لا سکتے ہیں جنت کی نعمتوں کا، وہ نعمتیں ان سے بہت اوپر ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں، بہت عظیم وہ نعمتیں ہیں۔ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے، ہم اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اس کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ہی چیزیں ہوں گی وہاں پہ، اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ چیزیں ہوں گی جنت کے اندر۔ تو جنت میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں رکھی ہیں اور جنتیں جو بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیک لوگوں کے لیے جنتیں بنائی ہیں، متقین کے لیے جنتیں بنائی ہیں۔ جنت میں متقین جائیں گے، نیک لوگ جا رہے ہوں گے۔ نیک لوگوں اور متقین کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ کسی کے دل میں زیادہ تقویٰ ہوگا، کسی کے دل میں تھوڑا تقویٰ ہوگا۔ متقین، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے، حدیث میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ متقین کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا رہا ہوگا، متقین جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور آخر میں جو جہنم میں جائیں گے، جہنم میں سے آخر کار وہ شخص نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا جس کے دل میں توحید ہوگی، خالص توحید ہوگی، چاہے تھوڑی سی توحید، خالص توحید اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگی، وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ لیکن جہنم کا بہت سارا عذاب بھگت کے، کئی سالوں کا، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں کا، اللہ کو معلوم جتنا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اتنا عذاب بھگت کے وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ اور جس کے دل میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، وہ جنت میں آخر کار جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے، متقین کے لیے جنتیں بنائی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوشش کرنے والوں کے لیے، آگے بڑھنے والوں کو اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے، اس چیز میں کوشش کرنی چاہیے۔ حاصل ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عہدے حاصل کرنے کی، پیسہ، مال، عزت، کوئی بھی چیز، نام و نمود، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے بڑھنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کی ہے، جس نے ہمیں پیدا کی ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے۔ دنیا کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی یہ چیز فائدہ مند ہے، اس کے لیے بھی کوشش کر لو، وہ بھی فائدہ مند ہے، اس کے لیے بھی کر لو۔ وہ ہمیں یہ فرما رہا ہے جو ہمیں جانتا ہے کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں ہے۔ تمہارا فائدہ اس چیز میں ہے کہ تم ان جنتوں کے لیے کوشش کرو، کہ ان جنتوں کو تم حاصل کر سکو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو متقین کے لیے جنتیں، ابھی جنتیں کیسی ہوگی؟ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا نا، جنت کا، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ، مومنین، متقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ اور جنت کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ بند ہوگا، کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے فرمائیں گے، انا محمد بن عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اندر سے آواز آئے گی، بکا امرت یا رسول اللہ، بکا امرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے حکم تھا، آپ سے پہلے اس جنت کے دروازے نہ کسی کے لیے کھولے گئے ہیں،
نہ کوئی جنت میں داخل ہو سکتا تھا آپ سے پہلے، نہ کوئی داخل ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے ہی حکم تھا کہ آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متقین مومنین امتی داخل ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ جنتیوں کو شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ جنت میں جب داخل ہوں گے وہاں پہ داخل ہوتے ہی فرشتے ان کو شراب، جنت کی شراب پلا رہے ہوں گے، دنیا کی شراب نہیں جس سے عقل میں فطور آتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاکیزہ شراب، شرابً طہورا جنت میں فرشتے پلا رہے ہوں گے، اور ان جنتیوں کو سلام پیش کر رہے ہوں گے، سلامتیاں بھیج رہے ہوں گے، سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ اور جنتی جب جنتوں میں داخل ہوں گے تو ان تمام جنتیوں کو اپنے گھر کا، اپنے محل کا، اپنی جنت، اپنی سلطنت کا بالکل ایسے پتہ ہوگا جیسے اس دنیا میں ہمیں اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا رستہ، کون سی سڑک، کون سی گلی ہمارے گھر کی طرف جاتی ہے اور ہمارا گھر کون سا ہے۔ جو جنتی جنت میں داخل ہو گیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اور اس کو اپنے گھر کا، اپنے محل کا، اپنی جنت کا بالکل ایسے پتہ ہوگا جیسے وہ دنیا میں اس کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پتہ ہوگا اس کو اپنے گھر کا، وہاں پہ اپنے محل کا، اپنی جنت کا۔ اور ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا جتنی ایک جنت عطا کرے گا، یعنی کم از کم جس کو جنت مل رہی ہوگی اس پوری دنیا جتنی سلطنت ایک جنتی کی، ہر ایک جنتی کی ہوگی جو جنت میں جائے گا۔ دیکھیں چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم کہیں یار ویسی مل جائے گی ہمیں، ہم نے بس ایمان لے آئے، کوئی کام نہیں کرنا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنے، اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ کوشش کرنے والوں، جدوجہد کرنے والوں کو ان جنتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ان جنتوں کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ پھر جنتی جب جا رہے ہوں گے اپنے محل میں، اپنے گھر میں، جب اپنے گھر میں داخل ہوں گے وہاں پہ ان کی بیویاں موجود ہوں گی، بیویاں وہ جو اس دنیا کی مومنین اور متقین عورتیں ہوں گی۔ مومن اور متقی عورتیں جو ہوں گی وہ جنت میں جائیں گی، وہ ان وہاں کی جنت کی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی جو عورتیں ہوں گی نا، جو مسلمان اور مومن عورتیں ہوں گی، متقی عورتیں ہوں گی، جنت کی جو حوریں ہیں ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی وہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے جنت میں گئی ہیں، نیک اعمال کر کے جنت میں گئی ہیں، تقوی اختیار کر کے دنیا میں وہ جنت میں گئی ہیں، گناہوں سے بچ کے وہ جنت میں گئی ہیں۔ اور وہ جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہوں گے وہ اپنی بیویوں کو دیکھیں گے تو وہ کافی دیر تک ان کو دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنی خوبصورت وہ بنا دی گئی ہوں گی، یعنی اتنی خوبصورت وہ جنتی ان کی بیویاں بنا دی گئی ہوں گی۔ اور پھر جب گھر سے باہر نکلیں گے اور واپس دوبارہ اپنے گھر آئیں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوں گی ان کی بیویاں، اور وہ جنتی خود بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوں گی۔ اور جنتی جب گھر سے باہر جائیں گے تو بجلی ان کو چمکتی بھی نظر آئے گی۔ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی مسکرا رہی ہے، اس کے مسکرانے سے، اس کے منہ سے، اس کے دانتوں سے چمک آ رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یعنی ہر جنتی کو اپنی بیوی کی چمک نظر آ رہی ہوگی وہاں پہ اس کے مسکرانے سے۔ اب جو جنت کی یہ تو عورتیں ہوں گی وہ مسلمان عورتیں، مومن اور متقی عورتیں۔ اب جو جنت کی حوریں ہوں گی، دیکھیں جنت کی حوریں کیسی ہوں گی، کیا زبردست ہوں گی، ان کے بارے میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو دوپٹہ ہوگا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کروڑوں اربوں حوریں ہوں گی، جو ایک حور کا جو دوپٹہ ہوگا سر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوپٹہ اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس حور کا دوپٹہ، بس ایک حور کا دوپٹہ، تو اندازہ لگائیں کہ وہ حور کیسی ہوگی اور باقی حوریں کیسی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی حور اگر اس دنیا میں جھانک لے ایک بار، اوپر سے جھانک لے اس دنیا میں ایک بار، تو یہ پوری کی پوری دنیا روشنی سے بھر جائے، پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے، اور پوری کی پوری دنیا آسمان تک خوشبو سے بھر جائے، روشنی سے بھر جائے، خوشبو سے بھر جائے آسمان تک، اگر وہ ایک بار جھانک لے بس اس دنیا کے اندر۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی جنتیوں کے لیے، کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوگی، وہ حور، وہ عورتیں جنت کی۔ اسی طرح جنتی جو کچھ وہاں جنت میں کھانا چاہیں گے ان کو ملے گا، جو پھل کھانا چاہیں گے، پرندوں کا گوشت کھانا چاہیں گے، ذرا سا طلب کریں گے، سوچیں گے تو وہ ان کے پاس سامنے حاضر ہو جائے گا۔ پرندوں کا بھنا ہوا گوشت سامنے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرندوں کا جو گوشت وہ طلب کریں گے وہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چیز کھانا چاہیں گے وہ کھائیں گے، ان کو بھوک کے لیے نہیں کھائیں گے، جنت میں بھوک نہیں لگے گی، یعنی بھوک لگ گئی اب کھانا کھانا صرف اپنے مزے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کھا رہے ہوں گے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، مزید لذت۔ اور جو نوالا ایک لیں گے اس نوالے سے جو اگلا نوالا ہوگا وہ پچھلے نوالے سے بہتر ہوگا، پچھلے نوالے سے زیادہ ان کو مزہ آ رہا ہوگا، ہر نوالے ہر لقمے میں پچھلے سے زیادہ ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ یہ ہے کہ جنت کی لذتیں، نعمتیں ہر بار بڑھتی ہی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، یعنی ایک ہی لذت ہو نا، ایک ہی مزہ ہو، ایک ہی لذت ہو، بندہ بور ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں بوریت نہیں ہوگی، ہر بار لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، اور بندہ کہے کہ پیٹ بھر جائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، وہ یہ ہوگا کہ ایک ہلکا سا ڈکار آئے گا خوشبودار، یا ایک ہلکا سا پسینہ آئے گا خوشبودار جنتی کو، اور اس کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، جتنا چاہے گا کھاتا رہے گا، جتنا چاہے گا کھاتا رہے گا، اور اس کو ہلکا سا پسینہ خوشبودار، ہلکا سا ڈکار خوشبودار آئے گا، اور اس کا سب کچھ کھانا جو اس نے کھایا ہے، جو کچھ پیا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ وہاں پہ کوئی واش روم کی طلب نہیں ہوگی، کسی بھی جنتی کو واش روم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، واش روم ہوگا ہی نہیں، اور واش روم والا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنتیوں کو سونے کی بھی طلب نہیں ہوگی کہ وہاں پہ تھک گئے ہیں، تھکاوٹ ہوگی ہے، سونے ہم نے
وہاں پہ سونے کی نہ طلب ہوگی نہ سونا ہوگا. ہاں لیکن جو سونا چاہے گا وہ سو سکے گا، کیونکہ جنتی جو کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے. لیکن وہاں پہ بندہ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ یار سو جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کھیلنا ہے، سونے کا دل نہیں کرتا. جنتیوں میں جنت میں جنتیوں کا سونے کا دل نہیں کرے گا، وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. ایسی انجوائمنٹس ہوں گی، ایسی لذتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، ایسی نعمتیں جنت کے اندر رکھ دی ہیں. اور جنت میں جو کرنا چاہے گا کرے گا، چاہے گا میں ہوا میں اڑوں، میں گاڑیاں چلاؤں، میں گھوڑے دوڑاؤں، جو کرنا چاہے گا جنتی جنت میں کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جنت میں جانا شرط ہے نا، کہ جنت میں جائیں تو جنت میں یہ نعمتیں ان جنتیوں کو ملیں گی. جو جنت میں جائے گا، جو متقین ہوں گے، مومنین ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، ان سب کو یہ نعمتیں وہاں پہ مل رہی ہوں گی. اسی طرح جنت میں جو گھر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے. ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. دیکھیں اس دنیا میں ارب پتی کھرب پتی جو بھی لوگ ہوں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہوں، وہ بھی اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنا محل، کوئی ایک چھوٹا سا گھر بھی سونے کی اینٹوں کا نہیں بنا سکتے، چاندی کی اینٹوں کا نہیں بنا سکتے. آج تک ہمیں یہ چیز نہیں پتہ چلی. لیکن جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے گھر ہوں گے، وہ محل ہوں گے، بڑے بڑے محل. اور ان کا جو بیچ میں سیمنٹ ہوگا یا مسالہ ہوگا وہ مشک کا ہوگا، مشک کا مسالہ ہوگا، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی. اور وہ جو جنت کا سونا ہے، جنت کی چاندی ہے، دنیا کے سونے اور چاندی سے بدرجہ قیمتی ہے، بدرجہ خالص ہے. دنیا کا سونا اور چاندی اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. جو جنت کا سونا اور چاندی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے جنتیوں کو محل دیں گے، وہاں پہ بنا کے وہاں پہ محل دیے جائیں گے. اسی طرح جنت میں نہریں ہوں گی. جنت میں 4 نہریں ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، پانی کی اور شراب کی. یہ 4 نہریں جنت میں آ رہی ہوں گی. جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے. اور جنت کو ہم ایسے شمار کر سکتے ہیں، جنت ایسے ہے کہ سب سے اوپر الفردوس ہے جنت کا درجہ، اس میں تھوڑے لوگ ہوں گے. اس سے نچلے درجے میں تھوڑے زیادہ، اس سے نچلے درجے میں اس سے تھوڑے زیادہ. اور جتنا نیچے درجے آتے جائیں گے لوگ تھوڑے بڑھتے جائیں گے. تو جنت ایسے ہے. اور جو الفردوس ہے، جنت الفردوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جنت کی، تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، سب سے اعلیٰ جنت کی دعا کیا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفردوس میں ایک سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام ہے ایک شخص کا مقام ہے، اس کا نام ہے الوسیلہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے وہ مقام دیا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جائے گا، الوسیلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کرتے ہیں نا اذان کے بعد، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وسیلہ، وہ مقام عطا فرمائے. اور جو دعا کرے گا اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، اور پوری دعا جو کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اذان ختم ہو تو سب سے پہلے درود شریف مجھ پہ بھیجو اور اس کے بعد یہ دعا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اذان کے بعد، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، پوری دعا. تو وہاں پہ ایک وسیلہ، ایک مقام ہے جنت کے اندر، سب سے اونچا مقام الفردوس، جنت الفردوس میں. اس الوسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا وہ مقام. اسی طرح جنت میں جو نہریں ہیں نا، 4 نہریں، وہ الفردوس سے نکل رہی ہیں. 4 نہریں سب سے اوپر والے درجے سے نکل رہی ہیں اور باقی تمام درجوں میں ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. 4 نہریں جنت کی جو نہریں ہیں. اور جنت کا ایک درجے سے اوپر والا درجہ ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. آسمان جتنا اونچا ہے اتنا اونچا اوپر والا درجہ ہوگا، اس سے اوپر والا درجہ اسی طرح اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے اوپر والے درجے والوں کو ایسے دیکھو گے جیسے تم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو. جس طرح ہم ستارے دیکھتے ہیں نا، اس طرح ہم اوپر والے درجے والوں کو، جنتی سے نیچے والے درجے والے اوپر والے درجے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جنت کے درجے ہیں. اور جنت میں جنتی کیسے ہوں گے، جنتیوں کے جسم کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی کا جو قد ہے وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد جتنا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، 60 ہاتھ. اور عربی میں ہاتھ کہتے ہیں کونی تک کو ہاتھ کہا جاتا ہے. یعنی 90 فٹ کا ایک انسان، ہر جنتی 90 فٹ کا اس کا قد ہوگا، ہر جنتی کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جتنی ہوگی، یعنی 33 سال. ہر جنتی کی عمر 33 سال ہوگی. اور ہر کسی بھی جنتی کی داڑھی نہیں ہوگی. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، کسی بھی جنتی کی داڑھی نہیں ہوگی، لیکن مونچھیں، ہلکی ہلکی مونچھیں نکلی ہوئی ہوں گی، جس کو مسیں بھیگنا کہتے ہیں نا. جنتیوں کی ہلکی ہلکی مونچھیں نکلی ہوئی ہوں گی. اور جوانی، جس طرح ابھی جوان ہوئے لیکن بھرپور جوانی، قد 90 فٹ کا یعنی 60 ہاتھ. اسی طرح 33 سال عمر ہوگی جنتیوں کی. تو یہ وہ جنتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا. اور جنت میں جب یہ سب نعمتیں مل جائیں گی، جنتی اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تھوڑا سا پریشانی ہوگی کہ ارے نعمتیں چھن نہ جائیں، نعمتیں ختم نہ ہو جائیں. جنت میں اعلان کر دیا جائے گا. پھر جنتیوں کی پریشانی کو بھی دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا کہ آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آنی. تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بھی بڑھاپا نہیں آنا.
تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی بھی بیماری نہیں آنی، یہ اعلان کر دیے جائیں گے جنت میں، اور جنتی خوش ہو جائیں گے۔ پھر جنتیوں کو آواز لگا کے بلایا جائے گا جنت کے کنارے پہ، اور جہنمیوں کو بھی بلایا جائے گا جہنم کے کنارے پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہاں ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اب موت کبھی بھی موت نہیں آنی، نہ جنتیوں کو کبھی موت آنی ہے، نہ جہنمیوں کو کبھی موت آنی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے۔ اب جنتی اس کو دیکھ کے کہ موت ختم ہوگی، اب ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، ان نعمتوں میں رہنا ہے، اتنا خوش ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، لیکن موت نہیں آنی ہے، موت بھی ختم ہو گئی ہے، موت کو بھی موت ہو گئی ہے۔ اور جہنمی اس غم سے اگر مر سکتے تو مر جاتے، لیکن موت ختم ہو گئی ہے، اب موت نہیں آنی۔ یعنی اتنی زیادہ وہ غم کی چیز ہوگی جہنمیوں کے لیے، اور اتنی زیادہ خوشی کی چیز ہوگی وہ جنتیوں کے لیے۔ اور پھر جنتی جب ساری نعمتیں پا چکے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں پا چکے، جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ ہمیشہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کچھ اور نعمت چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے تو ہر نعمت عطا کر دی، تمام حمد و تعریف آپ کی ہے، اور کیا نعمت ہو سکتی ہے یا رب العالمین، اس سے زیادہ بڑھ کے کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ تم سے میں راضی رہوں گا، چاہے تم جو مرضی کرتے رہو ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے۔ اور جنتی اتنا خوش ہو جائیں گے کہ یہ نعمت سب نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہوگی۔ اب دیکھیں ہم لوگ سوچیں، اگر ہمیں سوچ رہے نا یار یہ کیسی بڑی نعمت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسی نعمت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی رہے گا، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی یہ بات ہے۔ اگر ہمیں نعمت سمجھ نہیں آ رہی نا، بہت پریشانی کی ہمارے لیے یہ بات ہے، کیونکہ دنیا میں جو متقین اور مومنین ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ یار میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے۔ جو عمل وہ کرنے لگتے ہیں، جو قدم اٹھانے لگتے ہیں، جو کام کرنے لگتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر مرحلے پر، ہر قدم پر، ہر کام میں یہ غم، یہ پریشانی ہوتی ہے یار اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑا غم مومنین متقین کی زندگی میں جو اس دنیا میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ غم ہٹا دے گا اور کہے گا جنت میں آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی نعمتیں دیکھیں، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں تم خوش ہو، جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں، تمام حمد و تعریف آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں ایک اور نعمت تمہیں اور اس سے بھی بڑھ کے نعمت عطا کروں؟ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے گا اپنے اور جنتیوں کے بیچ میں، پردہ ہٹا دے گا، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رازق کا جنتی دیدار کریں گے اور جنتی کھو جائیں گے۔ جنتی ایسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اس کے دیدار میں کھو جائیں گے کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اتنا خوبصورت ہے ہمارا رب، اتنا مقدس اور پاکیزہ ہے ہمارا رب، اتنا بہترین ہے ہمارا رب، اتنا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا خوبصورت ہے کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور کتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ لیکن دیکھ لیں اگر ہم اس دنیا میں گناہ کر رہے ہیں نا، اس دنیا میں ان آنکھوں سے ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں، اگر اس دنیا میں ان آنکھوں سے اگر ہم غلاظتوں اور گندگیوں کو دیکھتے ہیں، اس دنیا میں ان آنکھوں سے ہم ڈرامے، فلمیں، گانے دیکھتے ہیں، اس دنیا میں اس آنکھوں سے ہم غلط چیز کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو کہیں ان آنکھوں سے ہم رب العالمین کے دیدار سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان آنکھوں سے ہم اس مقدس رب، اس پاکیزہ رب، اس عظمتوں والے رب، اس خوبصورت رب کے دیدار سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اگر ان آنکھوں سے ہم اللہ کی نافرمانی اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہم نے اس دنیا میں صبر کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو رکنے پر صبر کرنا ہے، نیکیوں پر اپنے آپ کو جمانے پر صبر کرنا ہے، تب ہم اللہ رب العالمین کا جنت میں دیدار کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا جنتوں میں تمام جنتیوں کو۔ پھر دیکھیں جنت، اب جنت دیکھیں جنت کس طرح، جنت کے لیے لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے، ایمان کے لیے لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کا کوئی لمحہ اور موقع ہی نہیں آ رہا یار۔ ایسا ہماری سختی نہیں ہے، ایسی ہماری پریشانی نہیں ہے کہ ہم اپنی جانیں لٹانے کا، سختیاں، آزمائش، اذیتیں، عذاب ہمیں برداشت کرنے پڑے ہوں۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے حضرت آسیہ کا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے ان پر ظلم شروع کر دیے، فرعون نے ان پر ظلم شروع کر دیے، ان کو کوڑے مروا رہا ہے، ان کو قید کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ یہ دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس گھر میں ایک گھر عطا فرما، جنت میں ایک گھر عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر عطا فرما۔
یہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ ہوا کہ فرعون نے آخرکار تنگ آ کے کہ وہ ایمان سے نہیں پھر رہی، فرعون نے ان کو اذیت اور عذاب دینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے۔ اندازہ لگائیں بڑے بڑے کیل اور ہاتھوں میں ٹھوک دیے جائیں، کیسی اذیت ناک تکلیف ہوگی، کیسا عذاب ہوگا، کیسی سختی اور عذاب ہوگا، اذیت ہوگی۔ فرعون نے کیل ٹھکوا دیے، اور جب کیل ٹھوکے جا رہے تھے وہ مسکرا رہی تھی۔ فرعون حیران ہوا، فرعون، اس کے وزیر، اس کے سپاہی حیران ہوئے، یہ کیا، اتنی تکلیف دہ عمل ہو رہا ہے کہ لوگ چیخیں مارے اور بے ہوش ہو جائیں شاید، لیکن یہ مسکرا رہی ہیں۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں مجھے جنت میں اپنا گھر دکھایا جا رہا تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے اور فرشتے مجھے اپنا گھر دکھا رہے تھے جنت میں اس لیے مسکرا رہی تھی۔ پھر فرعون نے مزید عذاب دیے، اذیتیں دی کہ وہ ایمان سے پھر جائیں، لیکن وہ نہیں پھر رہی تھی۔ آخرکار فرعون نے حکم دیا کہ ان کی جسم کو کچل دیا جائے بڑے سے پتھر سے، ان کو لٹایا گیا اور بڑا سا پتھر لایا گیا کہ ان کا جسم ان کو کچل دیا جائے اس کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور ان کی لاش، ان کے جسم کو اس پتھر سے کچل دیا گیا، اس کا قیمہ بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی روح قبض کر لی۔ اب یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے طلب میں، اللہ کی رضا کی طلب میں، ایمان پر استقامت میں، اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، اپنے ایمان میں مضبوطی رہتے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوطی دکھاتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنتیں دے گا۔ اتنی ہماری سختیاں ہیں ہمارے لیے، اتنی پریشانیاں اور مشکلیں ہیں ہماری زندگی میں، نہیں ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہوگی، یہ صحابہ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے لیے آگے بڑھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن حمام۔ حضرت عمیر بن حمام جب یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو وہ کہتے ہیں خوب خوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر یہ تم نے کیا کہا، خوب خوب کیا مطلب؟ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو جنت کی بات کی اس پر میں نے کہا کیا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر آگے بڑھوں، لڑوں اور میں مارا جاؤں مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمیر، جو لڑا آج کے دن اور شہید ہو گیا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عمیر اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کہا پھر تو میں کھجوریں کھاتا رہ گیا تو میری زندگی بہت طویل ہو جائے گی اور جنت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ انہوں نے کھجوریں پھینکی، آگے بڑھے، لڑے دشمنوں سے، کافروں سے، اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ دیکھیں ان کو کیا تھا اس جنت کی طلب میں، اللہ کی رضا کی طلب میں، اپنی جانیں لٹا دی، ان کے پیچھے گھر بار تھے، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ان جنتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا آگے بڑھو، وساری الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، آگے بڑھو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ وہ جنتیں۔ اسی طرح دیکھیں فرعون کی ایک ملازمہ تھی، فرعون کی ملازمہ تھی، ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں۔ میں پھر وہی بات ہے کہ ہمارے لیے کیا قربانی ہے، ہمیں کوئی قربانیاں دینی نہیں پڑ رہی، ہمیں یہ قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے۔ فرعون کی ایک ملازمہ تھی، وہ ملازمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار وہ بالوں کی کنگھی کرتے ہوئے، فرعون کی بیٹی کے بالوں کی کنگھی کرتے ہوئے اس ملازمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس کے منہ سے ایک دم نکل گیا بسم اللہ، بسم اللہ یا بسم رب، اس طرح نکل گیا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کہ اللہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے آگے سے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے، یعنی فرعون رب ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ تم نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بتا دو۔ مومنہ تھی، ایک متقی عورت تھی، مومنہ عورت تھی، مسلمان ہو گئی تھی، ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کو جب بتایا اس کی بیٹی نے، فرعون نے بلایا ملازمہ کو، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تم کیا بات کی ہے تم نے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ایمان لے آئی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور ہمارا اور میرا اور تیرا رب ایک اللہ تعالیٰ، ایک واحد و لا شریک رب ہے۔ فرعون نے کہا باز آ جا ورنہ تجھے ایسے ایسے عذاب دوں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکے گی۔ اس نے کہا میں باز نہیں آ سکتی، میں ایمان سے نہیں پھر سکتی۔ فرعون نے کہا تیرے میں خاندان کو تباہ کر دوں گا، تیرے خاندان کو میں عذاب دوں گا، مار دوں گا، قتل کر دوں گا، تجھے بھی، تیرے بچوں کو بھی، سب کو۔ اس نے کہا میں ایمان سے نہیں پھر سکتی۔ کیسی سخت آزمائشیں ہیں۔ فرعون نے اس کو جیل میں ڈلوایا، کوڑے مروائے، ظلم کیا، اس کو مارا پیٹا، نہیں باز آئی، ایمان سے نہیں پھری۔ فرعون نے آخر کا حکم دیا بہت بڑی آگ جلائی جائے، بہت بڑی آگ جلائی گئی، آگ کو بھڑکایا گیا خوب، اور حکم دیا گیا کہ اس کے بچوں کو پہلے اس کے سامنے آگ میں پھینکا جائے، بہت بڑی آگ، بہت بھڑکائی ہوئی آگ، اس کے بچوں کو اس کے سامنے آگ میں پھینکا جائے، اس کے بعد اس کو بھی آگ میں پھینکا جائے، اور اس سے پوچھا جائے ہر بچے کو پھینکنے کے بعد ایمان سے پھرتی ہو کہ نہیں، ورنہ اگلے بچے کو پھینکا جائے گا۔ بچوں کو پھینکا، ایک بچے کو پھینکا گیا، دوسرا، تیسرا، اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، وہ پریشان بھی ہو رہی ہے، بچے جا رہے ہیں، لیکن جب چھوٹے بچے کو چھیننے لگے وہ زیادہ پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کو گویا ہی عطا ہوئی، اس بچے نے اپنی ماں سے کہا
کہ ماں پریشان نہ ہو، جہنم کا عذاب اس عذاب سے بدرجہ بڑا ہے، یہ عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں، جہنم کا عذاب اس عذاب سے بہت بڑا ہے، ماں پریشان نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بچپن میں گویائی عطا کی نا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اسی طرح اس عورت کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، اور اس کی ماں کو سکون آ گیا دل کو، اس بچے کو بھی آگ میں پھینک دیا، اس ماں کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو جنت کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے تو جنت میں ایک جگہ سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، ایک جگہ سے، ایک علاقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خوشبو یہ جو یہاں سے آ رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے، کس کی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے، کیوں خوشبو آ رہی ہے اتنی زیادہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، یہ فرعون کی ملازمہ اور اس کے گھر والوں کی جگہ ہے جنت میں، جہاں سے اتنی زبردست اور اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا یہ بات، پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ تو یہ تھی جنت کے لیے قربانیاں، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں، ایمان پر استقامت۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا قربانی ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ قربانی ہے، ہم نے نیکیاں اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرنی ہے، یہ قربانی ہے، صبر، گناہوں سے رکنے، بس اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کیا کیا غلط کام ہے، اللہ کی نافرمانیاں کریں، موبائل پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، دوستوں کے پیچھے چلنا اللہ کی نافرمانی میں، خاندان والوں کے پیچھے چلنا اللہ کی نافرمانی میں، شادی بیاہ میں گانے، ناچ گانا، یہ چیزیں اللہ کی نافرمانی میں، کیونکہ خاندان والے کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں، بچوں کی خواہش ہے۔ تو ان چیزوں پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، استقامت دکھانا اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اور ایمان میں، تب جا کے ہم متقی کہلائیں گے اور جنت میں پھر جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیں عطا فرمائے، اپنی جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔